اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کتاب اللہ ان کا منشور، دین نبی ان کا دستور، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کہ حقوق اللہ میں اگر کچھ کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی سستی ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے تو اپنے بندے کو اس پر سزا دے یا چاہے تو اپنے بندے کو اس پر معاف کر دے، نظر انداز کر دے۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اگر اس میں کچھ کمی و بیشی ہوتی ہے تو اللہ کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنے بندے کو اس پر عذاب دے یا چاہے تو وہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن حقوق العباد کا تعلق بندوں سے ہے، اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اگر آپ کا حقوق العباد میں کچھ لغزش ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، آپ کی کوتاہی ہوتی ہے، آپ سے کمی ہوتی ہے آپ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کے تعلق سے آپ نے کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج میں حقوق العباد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چاہے کتنے بڑے تہجد گزار بنے رہیے، فجر کی نماز آپ کی جماعت کے ساتھ بھلے ہی نہ چھوٹتی ہو، تکبیر تحریمہ ہی آپ کی کیوں نہ آپ کو برابر ملتی ہو اور اس میں پہلی صف میں آپ شامل رہتے ہو، کبھی فوت نہ ہوتی ہو، لیکن یاد رکھیے گا اگر حقوق العباد میں ہماری کمی ہو رہی ہے اور ہم حقوق العباد کے معاملے میں سست ہیں تو ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی واقعات اور دلائل آپ کے سامنے بعد میں آئیں گی۔ اس قرآن کی آیت کو پھر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو سنیے اور اس کے ترجمے پر بھی غور کیجیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر شریک مت کرو۔ یہ ہو گیا حقوق اللہ۔ عبادت کا حق صرف اللہ کے لیے ہے، بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، نہ اس کے لیے جائز ہے اور نہ ہی اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی غیر کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے اور کسی غیر سے فریاد کرے۔ ٹوٹل، کلی، جانی، مالی، ہر قسم کی جیسی بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ کلیئر کر دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت ہر حال میں اللہ ہی کی ہونی چاہیے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شَيْئًا کچھ بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آئیے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کو پانی پلاؤ، کسی خاص ایک نیکی کا حکم نہیں دیا بلکہ لفظ احسان استعمال کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان ہر نیکی کو شامل ہے۔ آپ کے باپ چلنے پھرنے سے عاجز ہیں، اڑ نہیں پا رہے ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ بیٹا
مجھے ذرا گھر کے باہر ٹھنڈی ہوا میں بٹھا دو، میں تھوڑا سا گھر کے باہر بیٹھنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا گھر کے باہر کھلی فضا میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اب بیٹے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو اٹھائے، اس کو گود لے، اپنی پیٹھ پر لا دے اور ان کی خواہش کو پورا کر کے باہر کرسی لگا کر ان کو بٹھا دے۔ باپ بیمار ہے، اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر ان کا علاج کرائے، بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلائے۔ غرض یہ کہ نیکیوں کی جتنی بھی کیٹاگریز کوالٹیز ہو سکتی ہیں اور نیکیوں میں جو جو چیزیں شامل ہیں وہ ساری کی ساری احسان کے اندر شامل ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور یہی احسان کے بعد واو عاطفہ کے ذریعے اور بھی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت دار ہمسایہ کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی ہمسایہ کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اپنی پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ حسن سلوک اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تم مالک ہو یعنی اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ بھی تم احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ہمسایہ قرابت دار۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی ہمسایہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کرو جن سے تم آشنا ہو، جن کو تم جانتے ہو، جن سے تمہارے اچھے اثر و رسوخ ہیں اور جن سے تم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ جن کو تم پہچانتے ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جن کو تم نہیں جانتے ہو لیکن وہ تمہارے پڑوس میں ہیں، اجنبی ہیں، جن سے تم آشنا نہیں ہو لیکن ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ بعض ہمارے مفسرین نے اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرابت دار چاہے مسلمان، پڑوسی آپ کا چاہے مسلمان ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ کی یہ بھی تشریح کی گئی ہے، یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پہلو کے ساتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے واقف نہیں، آپ جانتے نہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اس نے آپ کا نام پوچھا، آپ نے اس کا نام پوچھا، اس نے آپ کا بزنس پوچھا، آپ نے اس کا بزنس پوچھا۔ اب وہ اچانک آپ کا آشنا ہوا ہے، یہ ابھی منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے آپ سے اس کی آشنائی ہوئی ہے، یہ ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جس کے ساتھ ابھی ابھی آشنائی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ابھی ابھی آپ کی دوستی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ جانتے نہیں، ابھی ابھی اس کے ساتھ آپ کا تعارف ہوا ہے، ابھی ابھی ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ایک دوسرے کے ساتھ ہوا ہے، یہ ابھی ابھی آپ کا دوست بنا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ کا معنی۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے ماتحتوں کے اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے اتنے لوگوں کی تشریح کرنا وہ بھی آج کے اس خطاب کے اندر شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکے، اس لیے پہلے تو ہم اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ حقوق العباد کیا ہے۔ ان چیزوں کا نمبر
اندر بعد میں آئے گا، حقوق العباد کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، ایسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی اور ان کو بہت سے نام سکھائے، ان کی عظمت اور ان کے مقام کو بلند رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آئے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو اور سب نے کر بھی لیا، فسجدوا سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور سجدہ کیوں نہیں کیا اس کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین نے کر دی، انکار کیا، ابا منکر ہوا، نہیں کریں گے سجدہ۔ کیوں نہیں کیا؟ واستکبر، تکبر میں آ گیا، غرور آ گیا اس کے اندر، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ غرور کیا آ گیا؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی۔ اور غرور کیا تھا اس کے اندر؟ اے اللہ میں آدم کو سجدہ کروں گا، میں ان کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کے سامنے سجدہ کروں گا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ سے، اور اس کو مٹی سے۔ تکبر دیکھیے یہیں سے آیا، کیا کہا؟ تو نے مجھے مٹی آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کیا آگ مٹی کو سجدہ کرے گی؟ کیا آگ مٹی کے سامنے جھکے گی؟ ابا، انکار کر دیا، نہیں کریں گے۔ واستکبر، یہی تکبر تھا اس کے اندر کہ آگ مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے۔ وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ میرے بھائیوں غور کرو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد ان کو بہت سے نام سکھلائے، نام سکھلانے کے بعد ان کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا محدود حکم تھا اور محدود وقت کے لیے تھا، اس سے یہ دلیل نہیں نکالی جا سکتی ہے کہ دیکھو اللہ نے خود حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہذا اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ بندوں کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا جو حکم جس وقت تھا اس وقت تمام فرشتوں کے لیے وہ چیز عبادت تھی اور اللہ کا حکم ماننا ضروری تھا، سب نے مانا بھی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آگ مٹی کے سامنے نہیں جھکے گی، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا اور نکال دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ابلیس نے صرف آدم کو سجدہ ہی تو نہیں کیا، بقیہ کس چیز کی کمی تھی؟ غور کریے گا، کیا وہ عبادت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ شرک کرتا تھا؟ کیا وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا۔ ابلیس کو یہ بھی انکار نہیں تھا، وہ اللہ کو سجدہ بھی کرتا تھا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا، اور عبادتیں تو اتنی کرتا تھا کہ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں 4 انگلی کے برابر بھی، الا موضع 4 اصابع، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے سر نہ رکھا ہو سجدے میں، جہاں اس نے سر نہ جھکایا ہو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ ہم اور آپ کیا عبادت کریں گے اللہ رب العالمین کی؟
والوں، شادیوں میں اپنی بیٹی کو 8-10 لاکھ کا جہیز دے کر، فارچونر 4 ویلر دے کر، پوری وراثت سے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا حق مار کر کھا جانے والوں، غور کرو، عبادت میں شیطان بھی پیچھے نہیں تھا. اس نے اتنے سجدے کیے اس زمین کے اوپر کہ اس کے سجدوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو. اس نے اللہ کی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا. اس نے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی. اور وہ شیطان اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا، لیکن اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، صرف ایک حکم اور نکال دیا گیا. یہاں تو زمین و جائیدادیں قبضہ کیے بیٹھے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کو کھایا جا رہا ہے، بھائی اپنی بہنوں کا حق مار کے کھائے جا رہے ہیں، باپ اپنی بیٹیوں کا حق مار کے کھایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، بہت سوچ سمجھ میں نے پوچھا تھا فاروق عبداللہ صاحب سے کہ آپ کی کمیٹی کی طرف سے کوئی موضوع ہے مجھے یا میں اپنی طرف سے رکھ لوں. میں نے کل یا پرسوں ہی پوچھا تھا تو شیخ نے کہا کہ نہیں، ہماری طرف سے تو کچھ نہیں، اصلاح معاشرے پہ رکھے تو بہتر ہوگا، ورنہ آپ جیسا بہتر سمجھیں. تو بہت سوچ سمجھ کر میں نے اس ٹاپک کو اٹھایا کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے. آج حاجی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، ہو گئے بس پار صاف، یہاں مرے ڈائریکٹ کریں تو فردوس میں داخل. یہاں جو آدمی بیچارہ جس کی فجر کی نماز کبھی جماعت سے نہیں چھوٹتی، وہ سمجھتا ہے کہ ہم مرے اور سیدھے جنت کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے. ہم تو ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، شیطان نے 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے راندے درگاہ ہو گیا. کیونکہ جب اللہ نے حق دے دیا آدم کو سجدہ کرو، اب یہ حقوق العباد میں شامل ہے، تم آدم کو سجدہ کرو تو آدم کا حق ادا ہوگا. اور نہیں، وہ حقوق اللہ میں کمی نہیں کرتا تھا، حقوق العباد میں کمی کی راندے درگاہ کر دیا گیا. وہ اللہ کے سامنے سجدے میں کمی نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے آدم کا حق ادا نہیں کیا، نکال دیا گیا. یہ ہے حقوق العباد. نماز پڑھنے والوں سوچو، بے نمازیوں سے تو آج ہمارا کوئی خطاب ہی نہیں ہے، ان سے تو ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہاں تو ہم تہجد گزاروں کو مخاطب کر رہے ہیں. یہاں تو ہم ان نمازیوں اور فجر کے میں جماعت نماز پڑھنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں، ذرا نماز پڑھنے جا رہے ہو، ذرا سوچو کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں. سوچئے گا، جائیے گا اور ٹھنڈے دل سے سوچئے گا سوتے وقت. نماز بھی پڑھتے ہیں تو مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، داڑھی سہلاتے ہوئے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ عبادت اللہ ہی کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. اور اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ. حقوق العباد میں جو رشتے آئے ہیں وہ بعد میں اس کا تذکرہ. پہلے یہ بتا دوں کہ بندہ دیکھیے، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، راندے درگاہ ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا، بخاری شریف پڑھیے، کتاب و بدل وحی اٹھائیے، پہلا ہی وہ حدیث انما الاعمال بالنیات کے بعد آپ جب کتاب و بدل وحی پڑھیں گے تو پہلی حدیث میں لمبی حدیث آپ کو ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے، غار ہرا کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے کہ ایک دن جبرائیل امین آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، ابھی آپ رسول نہیں بنے ہیں، ابھی قرآن کی کوئی آیت نبی اکرم پر نازل نہیں ہوئی ہے، یہ پہلا واقعہ ہے، پہلا موقع ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور کہا، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. کیا کہا؟ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ وہی جواب تھا ہی، اور فطری طور پر جس انسان نے کبھی کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، جس کو کوئی پڑھایا نہ گیا ہو، اس کا وہی جواب ہوگا. اور وہی جواب اللہ کے نبی نے دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پہلے تو ڈر گئی، یہ آیا کون ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا غار ہرا میں، یہ کون ہے؟ اور آتے ہی مجھ سے کہہ رہا کہ پڑھو. ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بخاری
کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور اس نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ مجھے ایسا لگا، ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد میں اس نے چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد پھر اس نے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ ظاہر بات ہے آپ نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے پھر پکڑا، پکڑنے کے بعد اپنے سینے سے دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد میں چھوڑا، چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ بار بار تم مجھ سے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں نے تم کو جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بعض دوسری روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تیسری بار اس سے کہا ماذا قرأو، مجھ سے بار بار کہنے والے پڑھو پڑھو پڑھو، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، جبکہ میرا جواب یہ کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اب آپ ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، بار بار کہہ رہے ہو پڑھو تو تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھوں۔ پکڑا، پھر دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے پھر محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور اس کے بعد میں چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جبرائیل یہ پڑھنے کے لیے جب کہا کہ یہ پڑھو، پڑھایا اور اس کے بعد میں چلے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہوں، ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ تھا کون، لیکن اس حادثے سے آپ ڈر گئے، اور اتنا ڈر گئے کہ آپ نے رات ہی میں وہ غار حرا چھوڑ دی اور وہاں سے دوڑے اپنے گھر کی طرف گئے، اور جیسے ہی اپنے گھر میں انٹری لیتے ہیں، بخاری کتابوں پر الوحی کے الفاظ ہیں، اپنے گھر میں گھستے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے خدیجہ زملونی زملونی یا خدیجہ، زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمبل ڈال دیا، کوئی چادر ڈال دی، اڑا دیا آپ کو، حتی ذہب عنہ الرعب، جو خوف، جو دہشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لگی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا، کیا تھا، کوئی جنات کا سایہ تو نہیں تھا، کوئی شیطان کا اثر تو نہیں تھا، کیا تھا وہ، کون تھا، کتنی طاقت تھی اس کے اندر، اس نے دبایا، مجھے لگا جیسے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ وہ آپ سوچتے رہے اور اس وقت تک لیٹے رہے جب تک کہ یہ خوف، یہ دہشت نبی اکرم کے دل سے جب تک دور نہیں ہو گئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بیان کیا، اے خدیجہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا، اے خدیجہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج کوئی آیا، اس نے مجھ سے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، میں نے کہا ما انا بقاری، پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا۔ خدیجہ اس نے اتنی تیز دبایا کہ مجھے لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی شیطان تو نہیں، کوئی جنات کا سایہ تو نہیں، کیا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کے جانے کا خدشہ لگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ کو جب یہ پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم کے جو اوصاف بیان کیے، آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا، جو کچھ بیان کیا، اس کو سنیے۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین
وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. میرے بھائیو یہ اوصاف حمیدہ بیان کیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم کے. یہ وصف، یہ وشیشتائیں، یہ اوصاف محمد رسول اللہ کے اندر اس وقت بھی تھے جب آپ نبی نہیں بنے تھے. میرے بھائیو پھر نبی بن جانے کے بعد، رسول بن جانے کے بعد آپ نے ان رشتہ داریوں اور ان حقوق کو کتنا ادا کیا ہوگا. جب رسالت سے پہلے، نبوت سے پہلے جب نبی اکرم کا یہ حال تھا، غور کرو، حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنی جان کا خطرہ کیوں ہے؟ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر کوئی جنات، کوئی شیطان کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا ریزن بتایا ہے، اس کی وجہ بتائی ہے. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں. رشتہ داریوں کو کاٹنے والوں سنو، یہ پہلا وصف حضرت خدیجہ نے بیان کیا، اور یہ نبی اکرم کے اندر پہلا وصف اس وقت بھی موجود تھا جب آپ نبی نہیں بنے تھے، جب آپ رسول نہیں ہوئے تھے. غور کیجئے، جس نبی کی تعلیم، جس نبی کا معمول یہ رہا ہو، عادت نبی بننے سے پہلے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی رہی ہو، نبی بننے کے بعد اس نے رشتہ داریوں کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کیا ہوگا اور کتنا اونچا کیا ہوگا. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکلہ، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. جو بوجھ سے دبا جا رہا ہے، آپ اس کا بوجھ اپنے سر پر لاد لیتے ہیں اور اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں. آج کے زمانے میں کوئی کر کے دیکھ لے، انسلٹ ہو جائے گی، اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. چیئرمین ہے صاحب علاقے کا، میں اس کا آدھا بوجھ اپنے سر پہ لاد کے اس کے گھر تک پہنچاؤں گا، عزت کا جنازہ نکل جائے گا. ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا بوجھ اپنے سر پہ لادوں؟ تحمل الکلاب، تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ تو محتاجوں کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ ان کے کام آتے ہیں. جو کمائی آپ نے کمائی ہے، بکریاں چرا چرا کر، جنگلوں میں جا جا کر، کپڑا بیچ بیچ کر، آپ نے بزنس کر کے، پھیری کر کے، تجارت کر کے جو آپ کماتے ہیں، آپ محتاجوں پر وہ خرچ کر دیتے ہیں. آپ تو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو ان کو کما کر دیتے ہیں. وَتَقْرِ الزَّيْفِ، آپ کے اندر چوتھی خوبی ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی مہمان بھوکا نہیں جاتا ہے، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن مہمان کی مہمان نوازی میں کمی نہیں آنے دیتے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مشکل حالات میں بھی آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچی بات کا ساتھ دیتے ہیں. راہ گمگشتہ کو آپ راستہ دکھاتے ہیں، اس کو اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، کئی کئی دن کا کھانا لے جاتے ہیں اور آپ تو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، آپ تو صرف اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ خوبی بیان نہیں کی. حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو اللہ ضائع کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ رسوا کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ برباد کر ہی نہیں سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ حقوق العباد کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں. آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مشکل حالات میں امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. یہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں، تو پھر آپ کو اللہ برباد کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو اللہ ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے، یہ ہے حقوق العباد. نبی اکرم جناب بخاری کی روایت ہی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں تمام صحابہ سے جب پوچھا تو یہی تو کہا تھا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون ایسا شخص ہے جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ روزے سے ہو، نفلی روزے کے بارے میں تو ابو بکر صدیق ہی اٹھے تھے. پھر آپ نے کہا کہ من اصبح منکم
کسی بیمار آدمی کی عیادت کی ہو. من اصبح منکم, تم میں سے کون ہے جس نے آج منکم مریض, جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو. پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے آج جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ وہ کسی جنازے میں شرکت کیا ہو اور کسی میت کے ساتھ ساتھ قبرستان تک اس کے ساتھ گیا ہو. میرے بھائیوں, چاروں بار میں حضرت ابوبکر صدیق ہی اٹھے, حضرت ابوبکر صدیق اٹھے. میں نے ہی مسکین کو کھانا کھلایا, میں ہی بیمار کو آج دیکھنے گیا, میں ہی آج ایک جنازے میں شرکت بھی کی, اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس کو قبر میں اتارا بھی. یہ ساری خوبیاں میرے اندر آج میں نے اس حال میں صبح کی ہے. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ادا کیا. وہ الگ بات ہے کہ روزہ فرض نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود میں نے نفلی روزہ رکھا. ایک کام تھا صرف نفلی روزہ, بقیہ تینوں چیزیں جو بتائیں وہ حقوق لباس سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس نے صبح اس حال میں کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ابو بکر تم جنت کے اندر داخل ہوگے. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, حقوق لباس کی یہ اہمیت ہے, حقوق لباس کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے. آج ہم کیا حقوق لباس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ جائیے گا, سوچئے گا, ہمارا پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے. حقوق لباس میں صرف اتنا ہی نہیں آتا ہے, غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے, مسلم قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے, عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہے, بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہے, بیواؤں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے, یتیموں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے, غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے. ارے شریعت نے تو جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں. اور پڑھیے گا جانوروں کے چیپٹر کو کھول کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک متعین کیا ہے کہ اگر کوئی جانور تم پالے ہوئے ہو اور کھیت جوتنے کا کام لیتے ہو, اس سے کھیتی باڑی کا, تو اس کے اوپر کتنا بوجھ لاد سکتے ہو اور کتنی دیر اس سے کام کرا سکتے ہو اور کتنی دور بیٹھ کر اس پر سفر کر سکتے ہو اور اس کے اوپر کتنا بوجھ لاد سکتے ہو. یہ ساری چیزیں شریعت میں موجود ہیں اور شریعت اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. جو شریعت جانوروں تک کے حقوق میں کمی نہ ہونے دیتی ہو اور ہمیں حکم دیتی ہو کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو, وہ حقوق و لباس کے معاملے میں کتنی میرے بھائیوں چوکس ہوگی اور ہمارے اوپر کتنا بار ڈال رہی ہوگی کہ تم حقوق و لباس کا خیال کرنا. وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی, حدیث قدسی ہے مسلم شریف کی. 20 مرتبہ آپ نے اپنے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا, 20 مرتبہ آپ نے اپنے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا. حدیث قدسی ہے وہ, حدیث قدسی کہتے ہی اسی کو ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ نے فرمایا. وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک شخص کو بلائے گا, سیدھے اس سے یہی سوال کرے گا. مسلم شریف کی حدیث, آئے میرے بندے, دنیا میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اللہ جو کھانے اور پینے سے پاک ہو, جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو, اور یہ عقیدہ توحید کا ایک حصہ ہے. جو اللہ کو کھانے اور پینے والا مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ سوتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو اونگ تک نہیں آتی, نیند تو بہت دور کی بات. اونگ تو جانتے ہی ہے نا, اور نہ جانتے ہو تو جمعے کے دن چلے جائیے گا مسجد میں, جاتے ہی ہوں گے. اور کوئی مولانا صاحب بیچارے سیدھی تقریر کر رہے ہوں, جیسے کتاب پڑھی جاتی ہو اس انداز میں سمجھا رہے ہوں, تو اس کو یہ بھی نہیں آتی. لیکن قیامت کے دن اللہ ایک انسان کو بلائے گا, ادھر آؤ, اس سے کہے گا
دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اور اس آدمی کا جواب بھی یہی ہوگا، اے اللہ تجھے کون کھلائے گا اور کیسے کھلا سکتا ہے؟ تو کھاتا ہی نہیں۔ اے اللہ تو ساری کائنات کو کھلانے پلانے والا ہے، پھر تو کیسے؟ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین جو کہے گا، اے میرے بندے دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اے میرے بندے دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس کے پاس پاتا مطلب یہ تھوڑی کہ میں وہاں موجود ہوتا، یعنی میں تیری مدد کے لیے حاضر رہتا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آسمان سے اتر کر دنیا پر آئے اور لوگ کہیں کہ نہیں وہ یہاں ہے، وہ اس بوتل میں بھی ہے، وہ اس کیمرے میں بھی ہے، وہ اس مجلس میں بھی ہے۔ اللہ آسمان پر ہے، ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر ہے۔ ہاں اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ۔ میرے بندے اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا ہے، نہیں میں تیری مدد کرتا۔ جب تو اس کا نہیں ہوا تو میں تیرا نہیں، کیوں تیری مدد کروں؟ کتنی بڑی حقوق العباد کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ حدیث۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ہی نہیں، دوسروں کو ابھارنا بھی۔ ارے محتاجوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو، فقیر محتاج اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے اکساتا نہیں تھا، ابھارتا نہیں تھا۔ قرآن پڑھیے، کہا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہ شخص ہے جو محتاج کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتا نہیں تھا، یہ نہیں دوسروں کو کھلانے کے لیے ابھارتا نہیں تھا، اکساتا نہیں تھا۔ کھلانا بھی ہے اور دوسروں کو ابھارنا بھی ہے۔ بھائی بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ میرے بھائیوں اگر کوئی کام کوئی غیر مسلم کر رہا ہے تو صدق دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ سکھوں کے گردوارے میں چلے جاؤ، ہر سنڈے کو کتنا بڑا وہ بیچارے، کتنا بڑا وہ لگاتے ہیں، بھوج کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، لنگر لگاتے ہیں۔ کوئی بھی آ جائے ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر وہ ہر سنڈے کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ چلے جائیے چاندنی چوک پر اور چلے جائیے آپ میرے بھائیوں نامدیر، جس کا پورا نام ہے حضور صاحب کا نامدیر، آپ وہاں چلے جائیے جہاں لائن لگی رہتی ہے رکشے والوں کی اور لائن لگی رہتی ہے غریبوں کی، اور وہاں تو بڑے بڑے امیر بھی چلے جاتے ہیں اور کھا کے آتے ہیں۔ اگر کھانا غریب اور مسکینوں کے لیے کوئی کھلا رہا ہے، لنگر کا انتظام کر رہا ہے، اگر کسی کے اندر یہ اچھی صفت ہے تو کھل کر اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ جو کام مسلمانوں کے لیے تھے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، محتاجوں کو کھانا کھلائیں، فقیروں کو کھانا کھلائیں، آج یہ صفت ان کے اندر سے نکل گئی۔ ایک موقع پر کھانا، بس شادی ہوگی تو ڈٹ کر، باراتیوں کو بھی کھلائیں گے۔ ارے ناک کٹ جائے گی، ان کو پہلے کھلاؤ، نہیں تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانے سننا پڑیں گے۔ یا پھر ولیمے کے موقع پر، لیکن مسکینوں کو اور فقیروں کو نہیں۔ اللہ ایک دوسرے شخص کو بلائے گا اور اس سے بھی کہے گا، اے میرے بندے دنیا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ کہے گا کہ میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ حالانکہ وہ پیتا بھی نہیں ہے،
بندہ کہے گا اے اللہ تجھے کیسے پلا سکتے ہیں، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اے اللہ تو ساری کائنات کو پلانے والا تھا، تو خود پیتا نہیں ہے، پھر میں تجھے پانی کیسے پلاؤں؟ اللہ کہے گا میرے بندے دنیا میں تیری چوکٹ پر میرا بندہ گیا تھا، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا، تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے تو اپنے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا، میں تیرے کام آتا۔ تو نے میرے بندے کو پانی نہیں پلایا، میں نے بھی تیری مدد نہیں کی، کیا تیری مدد کروں؟ تیسرے حصے پر نظر رکھیے، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے۔ انسان کو ان چیزوں کی بنیادی طور پر ضرورت ہے، کھانے کی، پینے کی۔ ہم لوگ بھی بولتے ہیں کپڑا، لتا، مکان۔ تیسرا سوال تیسرے شخص سے، آئے میرے بندے دنیا میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ جملہ دیکھیے، میرے بندے دنیا میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ اللہ تو ساری کائنات کو پہناتا ہے، تو ان چیزوں سے پاک و صاف ہے، تجھے کیسے پہنائے کوئی؟ تو سب کو پہنانے والا ہے۔ تشبیہ ہوتی ہے، کی جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث قدسی میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی کل واحد منہما فقد عذبتہ عذابا شدیدا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود دو کپڑوں کا لفظ استعمال کیا، میرے بندوں میں بھی دو کپڑے پہنتا ہوں، العز و ازاری، عزت میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ تم جس طرح کپڑے پہنتے ہو میں بھی کپڑے پہنتا ہوں، لیکن تشبیہ کیا دی؟ العز و ازاری، عزت میری لنگی ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو دنیا میں عزیز بننے کی کوشش نہ کرے، میں سب سے بڑا عزت والا۔ کوئی آدمی دنیا میں اپنے آپ کو متکبر نہ بنائے، میں کچھ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ کبھی کبھی فون پہ تم ابھی معلوم ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ جانتے ہو میں کون بول رہا ہوں؟ یہی ہے وہ تکبر۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں میرے لیے ہیں، العز و ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، اور تکبر میری چادر۔ ان دونوں کپڑوں کو میں بھی پہنے ہوئے ہوں۔ فمن نازعنی فی کل واحد منہما، یہ دونوں چیزیں میرے لیے ہیں، اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر میرے کسی بندے نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، فمن نازعنی فی کل واحد منہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، فقد عذبتہ، بس اتنا نہیں کہا کہ میں اس کو عذاب دوں گا، فقد عذبتہ عذابا شدیدا، میں اس کو دردناک سخت عذاب دوں گا۔ بخاری کی روایت ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ رائی کا دانہ ہے، کہاں پہنچا دیا اللہ نے؟ سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا، میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غور کیجیے آپ،
کسی غلام کو اپنے تھپڑ مار دیا تھا، تو بعد میں اس نے کہا تھا امیر المومنین تھپڑ مارنے کا برا نہیں مانتا میں، لیکن بس میں جا رہا ہوں، آپ تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لینا، کیا آپ نے مجھے تھپڑ جو مارا ہے وہ جائز مارا ہے یا ناجائز مارا ہے؟ اپنے ملازموں پر ظلم کرنے والوں، اپنے ماتحتوں پر دھونس جمانے والوں، ذرا غور کرو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں استنجا کر رہا تھا، پیشاب کر رہا تھا، اور تو امیر المومنین چلا رہا تھا۔ جب تجھے معلوم ہے کہ میں استنجا کر رہا تھا تو تجھے چیخنا نہیں چاہیے، چلانا نہیں چاہیے۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، بھلا اگر میں دیکھ لوں کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، پیشاب کے لیے بیٹھے ہوئے، تو میں کیوں کہوں گا؟ میری نظر آپ کے اوپر نہیں پڑی، اگر پڑ جاتی تو میں کیوں چیختا؟ حضرت عمر نے کہا کیا تم یہ بات حلف باللہ کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ استنجا کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا جب تو نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ دی تو پھر اب میں نے جو تھپڑ مارا تجھے ناجائز مارا ہے، ادھر آ، اب تو بھی بدلہ لے لے، یہ رہا میرا گال، جتنی زور سے میں نے تجھے تھپڑ مارا اتنی زور سے تو بھی مجھے مار لے۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں نے معاف کیا۔ فرمایا نہیں، اسی دنیا میں تمہیں انتقام لینا ہوگا، اسی دنیا میں تمہیں بدلہ لینا ہوگا، قیامت کے دن میں اپنی ایک نیکی بھی تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، تم اس لیے مجھے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، اس کی وجہ سے تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ نہیں، اس نے پھر کہا جس طرح میں نے قسم کھا کر اعتراف کیا کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کو استنجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی طرح میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا۔ سب کے سامنے عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی تھپڑ مارو۔ آپ سب کے سامنے اپنی ایک ہلکی سی شکایت نہیں سن سکتے ہو، اور حضرت عمر تو سب کے سامنے کہہ رہے ہیں مجھے تھپڑ مارو۔ تکبر کا شائبہ تک نہیں، بات تھوڑی سی گھوم گئی، ادھر چلی گئی، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ کہے گا اللہ تو کیسے ننگا رہ سکتا، تو ساری کائنات کو پہناتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے تیری چوکھٹ پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیا تھا، تجھے معلوم تھا کہ آدمی بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس کپڑا پہننے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، خریدنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، تیرے پاس کپڑے کی فیکٹری تھی، کپڑے کا گودام تھا، پیسہ تھا، کپڑا خرید کر اس کو دے سکتا تھا، لیکن تیری چوکھٹ سے بڑا نا امید اور نا مراد لوٹا، اس لیے اگر تو اس کی مدد کرتا تو میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں، میں تیری مدد کرتا، اگر تو اس کو کپڑا پہناتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہ حدیث حقوق العباد پر کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور کیا بتاتی ہے کہ بھوکے، ننگے، محتاج، غریب ایسے لوگوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ سب حدیثیں ایسے ہی مسجدوں میں سنانے کے لیے نہیں ہوتی کہ سن لو ایک کان سے اور دوسرے کان سے اڑا دو۔ محمد رسول اللہ ایک جنگ کے لیے اعلان کر رہے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے نام لکھا دیے ہیں، سب تیار ہیں جنگ میں جانے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے لیے لوگوں سے صدقہ مانگا، لوگوں سے تعاون مانگا، لوگوں سے فرمایا آئے لوگوں، ایسے ہی جہاد نہیں ہوتا ہے، تلواریں لینا پڑتی ہیں، تیر لینا پڑتے ہیں، نیزہ لینا پڑتا، گھوڑے خریدنا پڑتے، زین لینا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پتہ نہیں جنگ میں کتنے دن لگ جائیں، خورد و نوش کھانے
کھانے پینے کی چیزوں کو بھی لینا پڑتا ہے. اس لیے اس میں آپ نے اکسایا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، جس کے پاس جو حیثیت ہو وہ دے. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون فرمائے. دارمی اور طبرانی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی تعاون مانگ رہے ہیں. بیٹھو. نبی اکرم تعاون مانگ رہے ہیں. اور سنیے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب دیتے چلے جا رہے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. جو واقعہ سنا رہا ہوں دلچسپ اور زبردست واقعہ ہے میرے بھائی، جو ذرا سنیے گا. کسی کے پاس یہ ہے تو اس نے یہ دے دیا، کسی کے پاس وہ ہے تو اس نے وہ دے دیا، کسی کے پاس چند کھجوریں تو اس نے چند کھجوریں ہی لا کر دے دی. سنو، آئے اس عملوں کے زبردست فیلڈ میں اعظم گڑھ مئو اور اطراف و اکناس سے تشریف لانے والوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہو کر بیٹھ کر سننے والوں، غور سے سنو. اسی محفل میں ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، جن کا نام علبہ ابن زید انصاری ہے. ان کے پاس ان کے گھر میں 2 کھجوریں بھی نہیں ہیں جو وہ 2 کھجوریں دے سکے. کچھ نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے. جہاد میں جانا ہے، نام لکھا لیا ہے، لیکن ہر شخص، ہر صحابی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ دے رہا ہے. علبہ ابن زید انصاری کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی. محفل سے چپکے سے اڑتے ہیں، سیدھے اپنے گھر جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ اللہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں بھی اس کو صدقہ دے سکوں، میں بھی اس کو زکوٰۃ میں نکال سکوں. اللہ کے رسول نے تعاون مانگا، میں نبی اکرم کو دے سکوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا سکوں. آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نفل نماز کے بعد اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں. غور کیجئے دعا کیا کر رہے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہم انہ لیس عندی شیء ما اتصدق به الہ العالمین. تیرے نبی نے صدقہ و خیرات تعاون مانگا. اللہ کے ہر بندے نے، تیرے ہر بندے نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو تھا اس کو دیا. محمد رسول اللہ کو پہنچایا. کچھ نہیں تھا، 2 کھجوریں تھی، وہ دیا. انہو لیس عندی شیء، اے اللہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، ما تصدق بھی، جس کو میں صدقہ دے سکوں، جس کو میں خیرات کر سکوں. میرے پاس کوئی چیز نہیں. میں نے نبی اکرم کو کوئی صدقہ نہیں دیا، میں نے نبی اکرم کو کوئی خیرات نہیں دیا. میں نے محمد رسول اللہ نے اللہ کی راہ میں جو مانگا، میں نے محمد رسول اللہ کا کوئی تعاون نہیں کیا. اللہم انی اتصدق بعرضی علی من نالہ. اے اللہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں. اللہم انی اتصدق بعرضی علی من نالہ. اے اللہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں. اگر تیرے کسی بندے نے میری عزت لی ہو، مجھے گالی دی ہو، میرے اوپر ظلم کیا ہو، میرے اوپر ستم ڈھایا ہو، میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اے اللہ میں تیری خوشنودی اور رضامندی کے لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں. اے اللہ یہی چیز میں صدقہ کر رہا ہوں، اے اللہ یہی میں خیرات کر رہا ہوں. اے اللہ میری اسی صدقے کو قبول کر لے. اے اللہ جانے انجانے میں اگر کسی نے مجھے گالی دی ہو، اگر کسی نے میرا حق مارا ہو، اگر کسی نے میری عزت کے ساتھ سودے بازی کی ہو، مجھے لعن و ملامت کیا ہو، اے اللہ کسی نے میرے اوپر ظلم کیا ہو اور میں نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا ہو، اے اللہ
میں اپنی اسی عزت کو صدقہ دے رہا ہوں. آئے اللہ جس نے بھی میری عزت سے کھلواڑ کیا ہو میں اس عزت کو صدقہ کر رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ شخص ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے. امام کائنات نے جناب محمد رسول اللہ نے نماز فجر پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اعلان کیا آئین المتصدق هذه اللیلہ، آج کی رات صدقہ کرنے والا کہاں ہے، آج کی رات خیرات کرنے والا کہاں ہے. سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. سب نے جو صدقہ کرنا تھا دن ہی میں کر لیا، جس کو جو دینا تھا اس نے دن ہی میں دے دیا. رات میں تو کسی نے صدقہ ہی نہیں کیا ہے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آئین المتصدق هذه اللیلہ، آج کی رات جس نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے. تھوڑی دیر کے بعد علبہ ابن زید انصاری نے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں. آپ نے کہا ادھر آؤ. حضرت علبہ ابن زید سے کہا ابشر فوالذی نفسی بیدی، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. ابھی ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ جاؤ آج کی رات صدقہ دینے والے سے کہہ دو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے صدقے کو مقبول صدقے میں لکھ لیا ہے. تمہارا صدقہ قد کانت قد کتبت فی الزکاۃ المقبلہ، اللہ رب العالمین نے مقبول زکات میں اس کو لکھ لیا ہے. یعنی تمہارا کل رات آج کی رات جو صدقہ تھا اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہ بہت بڑی ظلم و زیادتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں. یہاں تک کہ اگر ہم نے کسی کو گالی بھی دی ہے معاف کیجئے گا تو یہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا اللہ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے جس کو آپ نے گالی دی ہے. یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. میرے بھائیوں ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں. کیا کوئی آدمی ہے جو ظالم کو اس کے ظلم سے روکے؟ ہے کوئی؟ من مشى مع ظالم ليقويه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ظالم کے ساتھ چلا اس ارادے کے ساتھ کہ ظالم کو تقویت پہنچائیں، اس ارادے کے ساتھ کہ ظالم کا ساتھ دیں، ظالم کو تقویت پہنچائیں، فقد خرج من الاسلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم غور کریں کتنے ایسے موقع ہیں جو ہم اپنے ظالم دوست کا ساتھ دیتے ہیں. پہلے سے فون پہ کہہ دیا جاتا ہے میرے دوست آج حق ادا کر دیجئے میرا، آج فلاں فلاں آدمی کی گواہی میں تم تھوڑا سا ہماری طرف سے بول دو. آپ جانتے ہیں کہ میرا دوست ہم سے جھوٹ بلوا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا دوست ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ دوست ہے. من مشى مع ظالم ليقويه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا اس لیے کہ اس کو طاقت پہنچائے، اس کا ساتھ دے، فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اسی لیے امام کائنات نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، بیچارہ جس پر ظلم ہوتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد جو ہے معنی دارت، ظالم کی مدد کا کیا معنی ہے؟ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کو اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے. ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے. علامہ ذہبی کی ایک کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الکبائر کے نام سے. علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس واقعے کو ذرا سنیے میرے بھائیوں. کہ ایک شخص نے دریا کے کنارے ایک مچھلی کا شکار کیا. مچھلی تھوڑی بڑی تھی، اس کو خوشی ہوئی کہ یہ مچھلی میرے پاس آ گئی، چلو آج ہم کثیر العیال ہیں، ہمارے بچے زیادہ ہیں، تو ہمارے بیوی بچے آج اسی مچھلی کو کھا کر آج اب کی رات اپنی بھوک مٹائیں گے اور آرام سے سو جائیں گے. وہ مچھلی کو لے کر آ رہا تھا، راستے میں کسی ظالم شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس مظلوم سے اس مچھلی کو لے جانے والے سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو.
اس نے کہا بھائی میں دریا سے پکڑ کے لایا ہوں اور میرے زیادہ بچے ہیں اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کھلانے کے لیے، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ اس نے کہا دے رہا ہے یا نہیں؟ زیادتی کی تو اس شخص نے کہا بھائی اگر لے رہے ہو تو اس کی قیمت دے دو، چلو ہم کچھ سبزی ابزی یا کوئی اور چیز لے کر اپنے بچوں کو کھلا دیں گے۔ انہوں نے کہا چپ، پوری مچھلی اس نے چھین لی۔ جب یہ چھین رہا تھا تو یہ مظلوم آدمی اپنی مچھلی کو چھڑانے کے لیے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، ظالم طاقتور تھا، مچھلی سٹکتی جا رہی تھی۔ اس مظلوم آدمی نے مچھلی کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیا، اس کا انگوٹھا، مچھلی چھیننے والے کا انگوٹھا اس آدمی کے منہ میں آ گیا جس کی مچھلی تھی۔ اس نے کاٹا لیکن وہ ظالم شخص زیادہ طاقتور تھا، اس نے مچھلی کو چھین لیا اور اس کے کاٹنے کا بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ مچھلی لے کر چلا گیا، یہ شخص اس کو دیکھتا رہا اور چیختا رہا اللہ کے بندے میری مچھلی مجھے دے دے، میرے پاس اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مچھلی چھینی تھی۔ کتاب الکبائر میں علامہ صاحبی نے جو نقل کیا سنیے آگے۔ آئے یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور اپنے بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کرنے والوں، اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مار کر کھا جانے والوں، سنو سنو، یہ چیختا رہا چلاتا رہا اللہ کے بندے مچھلی مجھے دے دے، میرے بیویوں بچوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے ایک نہیں سنی۔ یہ اس کو دیکھتا رہا اور جب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس کے منہ سے بددعائیہ جملے نکل گئے۔ انہی بددعائیہ جملوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم جب بددعا دیتا ہے تو اس کی آواز اور اللہ کے عرش کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، پھر انصاف کرتا ہے، اس کے انصاف میں دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اور ظالم اسی دنیا میں اپنا انجام دیکھ لیتا ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، اس کے منہ سے بددعائیہ جملے نکلے۔ اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلی کھائی، پکایا کھایا اور گلچھرے اڑائے اور سو گیا۔ رات کو اس کے انگوٹھے میں درد ہوا، کسی طریقے سے اس نے صبح تک اس کو رات کاٹ لی اور صبح اپنے علاقے کے حکیم و طبیب کے پاس گیا۔ اس نے کہا بھائی انگوٹھا دیکھو میرا۔ طبیب نے اس انگوٹھے کو دیکھنے کے بعد کہا اس میں تو انفیکشن، زہر پھیل رہا ہے، تمہارا انگوٹھا تو یہ سڑ گیا ہے۔ اس زمانے میں کوئی اینٹی بائیوٹک ایسی دوائیاں تو چلتی نہیں تھی کہ چلو اس کے زہر کے اثر کو ختم کر دو، اب یہ انگوٹھا تمہارا کاٹا جائے گا، اگر تم نے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ زہر تمہارے دھیرے دھیرے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا، پورا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس نے اپنے دوستوں سے لوگوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگوٹھا یہ کٹوا دو، یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے اس طبیب کے پاس جا کر 2-4 دن کے بعد اپنا انگوٹھا کٹوا دیا اور مطمئن ہو گیا کہ انگوٹھا کٹ گیا، چلو اب زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ 4-6 مہینے گزرے تھے کہ اب اس کے کٹے ہوئے انگوٹھے کے بعد جو حصہ ہے وہاں اس کا درد شروع ہوا، اور درد سے جب یہ بے حال ہو گیا تو پھر یہ اسی طبیب کے پاس گیا۔ وہ اس علاقے کا بڑا طبیب مانا جاتا تھا۔ اس طبیب کو اس نے دکھایا، اس نے کہا افسوس تمہارا آپریشن صحیح سے نہیں ہو سکا، کچھ عنصر اس کا باقی رہ گیا تھا، یہ زہر تو تمہارے پورے پنجے تک پہنچ چکا ہے، یہ تمہارا پورا پنجہ کاٹا جائے گا، اگر تم نے پورا پنجہ یہاں تک نہیں کٹوایا
پہنچا تو یہ پورا ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا اور تمہارا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا، بہتر ہے کہ ہاتھ کٹنے سے بہتر ہے کہ پنجہ کٹوا لو۔ اس نے 2-4 دن کے بعد اسی طبیب کے پاس جا کر اپنا پنجہ بھی کٹوا دیا، مطمئن ہو گیا کہ اب میری ہاتھ کٹ گیا، چلو کوئی بات نہیں، اب تو میں صحیح ہو گیا کیونکہ اب زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ 6-8 مہینے گزر جانے کے بعد اس کے پنجے کے بعد والے ہاتھ میں پھر درد شروع ہوا۔ اس نے پھر طبیب کو دکھایا، پتا چلا کہ یہ زہر یہاں تک پھیل گیا، یا کوہنی سے تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ کٹوا دیا، لیکن 1 سال گزر جانے کے بعد یہ پھر زہر یہاں تک پھیل گیا، اور جب کاندھا کٹنے کا نمبر آیا تو کاندھا تو کاٹ دیا گیا یہاں سے اس کا، لیکن حکیم نے کہا کہ میری ساری حکمت یہاں کرنا کام ہو جاتی ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا زہر پھیلتا جا رہا ہے، جبکہ میں اس حصے کو کاٹ دیتا ہوں، تو مجھے پوری کی پوری بات بتاؤ کہ تمہارے اس انگوٹھے میں درد کیسے شروع ہوا، کب سے شروع ہوا، تاکہ میں اس کی اصل جڑ تک پہنچ سکوں۔ اس نے 2-2.5-3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس نے پورا واقعہ بتایا کہ میں نے ایک غریب آدمی سے اس کی مچھلی چھین رہا تھا تو میرا ہاتھ اس کے منہ میں چلا گیا، اس نے کاٹا، لیکن میں طاقتور تھا، میں نے اس سے مچھلی چھین لی، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن میں نے اس کی مچھلی اس کو نہیں دی۔ اس حکیم نے کہا بس، ضرور اس مظلوم نے تمہیں بد دعا دی ہے، اب کوئی حکمت میری کام نہیں آ سکتی ہے، جب تک کہ وہ مظلوم تمہیں معاف نہ کر دے کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے علاج کا۔ میں کاندھا بھی کاٹ دیا، لیکن یہ زہر تمہارے پورے جسم میں پھیلے گا، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی طرح اس غریب اور مظلوم انسان کو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور اس سے اپنی معافی طلبی کرو، اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو شاید اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور تم بچ سکو، ورنہ کوئی اور دوسرا علاج نہیں ہے تمہارا۔ اس زمانے کا حکیم بھی کتنا خدا ترس تھا، اس نے اس کو بالکل صاف صاف بات بتا دی، اور یہ آدمی اس مظلوم کو ڈھونڈنے لگا۔ علامہ ذہبی جیسی شخصیت اس واقعے کو نقل کرتی ہے، ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، 1-2 مہینے تک وہ مظلوم آدمی دکھا ہی نہیں، وہ غریب آدمی دکھا ہی نہیں، اور اس کے بعد اچانک 2 مہینے کے بعد اس مظلوم آدمی پر نظر پڑتی ہے، تو یہ مظلوم آدمی کے پیروں پہ گر جاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے۔ اس نے کہا رے بھائی، میں تو غریب آدمی ہوں، تم میرے پیروں پر کیوں گر رہے ہو؟ اٹھو، کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ اس آدمی نے کہا میں وہی آدمی ہوں جس نے تیرے ہاتھ سے مچھلی چھینی تھی، یاد ہے؟ جب میں چھین رہا تھا تو میرا اپنے دانتوں میں تم نے میرے انگوٹھے کو رکھ لیا تھا اور کاٹا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے مچھلی چھین لی، تم چیختے رہے چلاتے رہے، لیکن میں نے تمہاری ایک بھی نہیں سنی، تمہاری ہر آواز میں ایک ہی جملہ تھا کہ اے ظالم، میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، آج کی رات سے بھوکے سوئیں گے اگر تو نے مچھلی یا مچھلی کی قیمت نہیں دی، لیکن اس کے باوجود مجھے ترس نہیں آیا۔ اس مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا اچھا تم وہی ہو؟ ہاں میں نے پہچان لیا۔ ارے بھائی، یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ تمہارا ہاتھ کہاں چلا گیا؟ کہا تم نے ضرور کوئی بد دعا دی ہوگی، مجھے اتنا بتا دو کہ جب میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا تو تم نے کوئی بد دعا تو نہیں دی تھی مجھے؟ اس مظلوم نے فرمایا کہ ہاں، اب تم نے جب سچ بولنے کے لیے کہا تو میں بول دیتا ہوں کہ ہاں، جب تم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور مجھے امید ہو گئی کہ تم میری مچھلی مجھے واپس نہیں کرو گے اور میرے بیوی بچے آج کی رات بھوکے سوئیں گے، تو اس وقت میری نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور میں نے اللہ کے سامنے یہ بد دعا کی کہ الہ العالمین، میری بیوی اور بچوں کے پیٹ پر لات مارنے والے کو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ میرے منہ سے یہ بد دعا نکلی تھی، میں نے یہ بد دعا نہیں کی تھی کہ تیرا ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، میں نے یہ کہا تھا اللہ
ایسے ظالم کو وہ سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بد دعا قبول ہو جائے گی اور تیرا یہ حال ہوگا. فرمایا آئے مظلوم شخص میرے بھائی، اگر آج تم نے مجھے معاف نہ کیا تو یہ زہر میرے پورے بدن میں پھیل جائے گا اور میں مر جاؤں گا. جس طرح تمہاری بیوی بچے ہیں اسی طرح میرے بھی بیوی بچے ہیں. اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. اس غریب انسان نے، اس مظلوم نے کہا جاؤ اللہ کے لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، میرا تم سے کوئی معاملہ نہیں. ویسی تم بڑی سزا پا چکے ہو، مجھے یہ امید بھی نہیں تھی، لیکن مجھے کیا معلوم کہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور اللہ میری دعا ایسے وقت میں سن لے گا. جاؤ میرے بھائی، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا. تو میرے بھائیوں، کتاب الکبائر سے علامہ صحابی کا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظالم کو ظلم کی سزا فوراً نہیں ملتی ہے. جیسے شخص کو بھی 2-2.5 سال کی بعد ملی، لیکن ملی 1 انچ بھی اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کی ماں بہن کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، آج ہی سے معافی تلافی کر لو، اپنے معاملات صاف کر لو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے 4 دن پہلے بھی یہی کہا تھا. جس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، اگر میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو وہ مجھے بھی مار لے، میں نے کسی کو کچھ کہا ہے تو وہ آج مجھے کچھ کہہ لے. نبی اکرم نے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کہا تھا اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو وہ آج اپنا انتقام لے لے اور بدلہ لے لے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے بارے میں ہم اور آپ 5 اذان کے بعد، نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کو مقام محمود کے لیے جس کے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ وہ ہستی ہے میرے بھائیوں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی. یہ وہ ہستی ہے جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائے گی. یہ وہ ہستی ہے میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. یہ لو، اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو یہ میں نے اپنے اوپر سے چادر ہٹا دی، تم بھی آؤ اور اپنا انتقام لے لو، اپنا بدلہ لے لو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی کی پیٹھ میں آپ نے کچوکا لگایا. چلو پیچھے چلو، تم آگے نکلے ہوئے پیچھے چلو. اس نے کہا اللہ کے نبی، آپ نے یہ لاٹھی، یہ نیزہ میرے پیٹھ یا سینے میں چبویا ہے، میں انتقام لوں گا، میں بدلہ لوں گا. اللہ کے نبی نے فوراً اپنی چادر اتار لی کہ ہاں لے لو، اپنا بدلہ لے لو. جیسی وہ قریب آیا اور اس نے پھٹ سے محمد رسول اللہ کے سینے کو چوم لیا. اس نے کہا ہاشا کلّا، اللہ کے نبی میں بدلہ لوں گا، میں کیا یہ نیزہ آپ کے سینے میں چبھاؤں گا؟ کیا آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں؟ نہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے تو آپ کے سینے کا بوسہ لینا تھا، اس لیے میں نے ایسا یہ چال چلی ہے. اور یہ ایک طریقے سے کہا جائے میں نے یہ گیم کھیلا ہے، کیونکہ آپ ایسے چومنے نہیں دیں گے تو میں نے ایسے کر کے آپ کے چادر کو ہٹوا کر آپ کا سینے کا بوسہ لے لیا. تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چادر اتار دی، لو اپنا انتقام لے لو، اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش. وہ ہستی جب کر سکتی ہے تو ہم اور آپ ان سے بڑے تو نہیں ہیں، ان سے اونچا مقام تو ہمارا اور آپ کا نہیں ہے. پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلے کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکتے؟ انتقام کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکتے؟ تو یہ ہے حقوق العباد کی ایک مختصر سی وضاحت. اس کے بعد سب سے پہلی جو چیز بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے، وہ ہے حقوق العباد میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان. اس میں کوئی شک نہیں، تمام بندوں میں سب سے بڑا حق باپ کا، حقوق العباد میں والدین کا. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا تو آپ یہی کہتے تھے کہ سب سے بڑا گناہ شرک باللہ، اس کے بعد حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا.
ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ایک مرتبہ تو آپ نے 3 بار فرمایا، بخاری کی روایت، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے 3 بار کہا، لوگوں کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں سے باخبر نہ کر دوں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، یہ بات 3 بار آپ نے کہی۔ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں باخبر کیجئے، ہمیں بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، تو حقوق الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کیسی وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے، میں بیعت کروں گا جہاد کے لیے، آپ صحابہ کو جہاد کے لیے لے کے جا رہے ہیں، میں بھی جہاد کے لیے جاؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کیا میں چلوں؟ آپ نے اس سے سوال کیا احی الوالدات، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ احی الوالدات، کیا تمہارے ماں اور باپ دونوں باحیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اے اللہ کے نبی میری ماں بھی زندہ ہے، میرے باپ بھی زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں ہی کی خدمت کرو، ان دونوں کی سیوا کرو، ان دونوں کا کہا مانو، ان دونوں کی اطاعت کرو، یہی جہاد ہے اور تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ماں باپ کا مقام اور ماں باپ کا درجہ کیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ نے 10 باتوں کی نصیحت مجھے فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی، اور 10 باتوں میں پہلی بات یہ تھی، آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، ان قتلت او حرقت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، تجھے جلا کر بھسم کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اگر اور اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا۔ ولا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا، اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے اور اپنا مال و دولت چھوڑ کر بے گھر ہو جاؤ، نکل جاؤ اس گھر سے، اگر وہ تمہیں اس بات کا بھی حکم دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ اس حدیث سے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ماں باپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطیع اباک وان ظلمک، ہر حال میں اپنے باپ کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہو، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں، ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کا بھی حق ادا کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، دیندار اور نیک لڑکی سے اس کی شادی کرائیں، یہ والدین کے لیے بھی حکم ہے۔ لیکن اس حدیث سے ماں باپ کا پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کا، کہ اللہ کے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہو، یعنی ان کے ظلم کے باوجود بھی اپنے باپ کو تم مار نہیں سکتے ہو، ان کو پیٹ نہیں سکتے ہو، ان کو گالی نہیں دے سکتے ہو، ان کو برا بھلا نہیں کر سکتے ہو، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور و مایہ ناز تصنیف الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ذرا اس واقعے کو سنیے۔ نوجوانوں، تمہارے مطلب کا واقعہ ذرا سنیے، اور اس کو کوئی معمولی شخصیت بیان نہیں کر رہی ہے، درج نہیں کر رہی ہے، امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبداللہ،
ایک عورت سے، ایک لڑکی سے مجھے محبت تھی، لیکن یہ محبت یک طرفہ تھی، صرف مجھے تھی، اس کو نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس لڑکی نے میرے نکاح کو ٹھکرا دیا، میرے نکاح کو، پیغام کو ٹھکرا دیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ آج نہیں تو کل میری محبت اس کے دل میں جوش مارے گی، ایک دن وہ ضرور میرے ساتھ نکاح کرے گی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ اس عورت نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا، کسی دوسرے نوجوان لڑکے کے ساتھ شادی کر لی اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا، میں نے اس چیز کو اپنی بے عزتی سمجھا، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ تیش میں آیا، اور میں نے کھنجر لیا اور اس عورت کے، اس لڑکی کی تلاش میں رہا، اور جیسے ہی میں نے اس کو تنہائی میں پایا، میں نے وہ کھنجر اس کے پیٹ میں مار دیا اور اس کو قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ اور میں 1-2 سال کے لیے رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا، اور میرا معاملہ پسے پردہ رہا، پیٹ پیچھے رہا۔ آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس کو کس نے مارا۔ وہ عورت دفنا دی گئی، لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آیا عبداللہ ابن عباس، میرے لیے مغفرت کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے، میرے لیے بخشش کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے، کیا میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ میری کوئی بخشش کی امید ہے کیا؟ کوئی ہے ایسی دعا؟ کیا ہے کوئی ایسا عمل جس کو میں کروں اور میری بخشش ہو جائے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا تمہاری ماں باحیات ہے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تمہاری ماں نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگو، شاید اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، ہو سکتا ہے وہ بخش دے، غفور الرحیم ہے۔ جب وہ چلا گیا تو ایک دوسرے صحابی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، آئے عبداللہ ابن عباس، اس آدمی نے ایک عورت کا قتل کیا ہے، اور جب اس نے پوچھا کہ میری مغفرت کی کا کوئی راستہ ہے، تو آپ نے اس سے ایک ہی سوال کیا، حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ آپ نے اس کو ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟ آپ نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں کیوں سوال کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ماں کی خدمت کے علاوہ، ماں کی خدمت سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی ایسا عمل ہو جو اس کے اس گناہ کو ختم کر سکتا ہو۔ میں نے سوچا کہ اس کی ماں اگر زندہ ہو تو یہ کہوں جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، کیونکہ ماں کی خدمت تقرب اللہ کا واحد وہ ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اپنے اس گناہ کو معاف کروا سکتا تھا، اپنے گناہ کو بخشوا سکتا تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ